اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سردار زاہد پی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سردار زاہد پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ صحابہ کرام کی مثال آسمان پر چمکتے اور روشن ستاروں جیسی ہے۔ ان میں سب سے نمایاں اور سب سے تابناک پہلے 4 صحابہ اور یہی 4 صحابہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور حالات اور واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد 573 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر ابو قحافہ تھا۔ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ عتیق بھی آپ کا لقب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابو بکر بچپن ہی سے نیک اور ذہین تھے۔ آپ کے والدین بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے معزز افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا۔ آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے قبول کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال و اسباب تو کیا، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں انہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو جھگڑا کرنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور قریش کے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ کام چپکے کیا گیا۔ نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی تاکہ کافروں کو اسلام لانے کا پتہ نہ چل سکے۔ تاہم کچھ کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور پھر باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا۔ نبوت کے 4تھے سال اللہ کے حکم سے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، جس پر کافر بھڑک اٹھے، مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے 9 سال ان کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر بہت ظلم برداشت کیے، مگر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ جس وقت اسلام قبول کیا 40,000 درہم میں سے 5,000 درہم اپنے پاس رکھ کر باقی اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا جب قریش کے سردار کو معلوم ہوا تو اس نے طلحہ اور ابو بکر کو رسی سے باندھ کر خوب مارا، لیکن یہ اسلام پر قائم رہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو جوش میں آ گئے، گھیرے میں لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور کفار مکہ سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے شخص کو مار رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کی نشانیاں تمہارے پاس لایا ہے۔ ابو بکر کے الفاظ سن کر کافروں نے مل کر حضرت ابو بکر پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں کو خبر ملی تو آ کر لے گئے۔ کافی دیر بے ہوش رہے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جب تک میں انہیں نہ دیکھ لوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ابتدائی 3 سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو کافروں کے غلام تھے۔ جب کافروں کو اپنے غلاموں کے اسلام قبول کرنے کا معلوم ہوا تو انہوں نے غریبوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروایا۔ آپ کے والد اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ بیٹے کو دولت لٹاتے دیکھ کر بولے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کرواتے ہو اور ان پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں، اور تم مضبوط لوگوں کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہارے کام آ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروا رہا ہوں، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ آپ کے والد خاموش ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اس لیے مسلمانوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 7 جون 632 عیسوی کو خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داری ملی تو تجارت کے لیے وقت نہیں ملا۔ تمام صحابہ نے آپ کو تجارت سے روکا اور بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ آپ اسی وظیفے پر گزارا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق میں اتنی خوبیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے۔ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال 3 ماہ اور 11 دن خلیفہ رہے۔ پیر کے دن 12 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو وفات پائی۔ وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف دفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔